السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوشحال رکھے۔ آج کا قصہ کسی حال میں ضرور سننا اور آج کے اس قصے کو چھوڑ کر نہ جانا، کیونکہ آج کے اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ قصہ ہے کسی ایک نیک طالب علم کے بارے میں۔ کسی بستی میں ایک نیک طالب علم تھا اور وہ روزانہ اپنے گھر سے مسجد کو آیا جایا کرتا تھا یا مدرسے میں آیا جایا کرتا تھا۔ اپنے استاذ سے کچھ سیکھتا، کچھ پڑھتا، پھر دوبارہ اپنے گھر جاتا۔ اور جس بستی سے گزرتا تھا اس بستی میں، اس گلی میں ایک حسینہ رہتی تھی، ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی اور وہ بڑے امیر زادے گھرانے سے تھی۔ اور روزانہ جب یہ اس گلی سے گزرتا تو وہ عورت، وہ لڑکی اس نوجوان کو دیکھتی اور وہ نوجوان بھی بہت خوبصورت تھا، بہت حسین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر بہت نورانیت بھی رکھی تھی اور یہ حسینہ اس نوجوان پر فدا ہو چکی تھی۔ جب یہ گلی سے گزرتا تو وہ گھر کے دروازے پر آ کر اس نوجوان کو دیکھتی۔ جب وہ نوجوان دوبارہ مدرسے سے واپس اپنے گھر آتا تو پھر دوبارہ اپنے دروازے پر آ کر اس نوجوان کو دیکھتی اور وہ حسینہ اس نوجوان پر فدا ہو چکی تھی۔ روزانہ جب یہ طالب علم گزر رہا تھا یا واپس جا رہا تھا اور نوجوان بھی تھا تو وہ عورت یعنی وہ لڑکی اس نوجوان کو دیکھتی رہتی تھی اور فدا ہو چکی تھی۔ اور ایک دن کا قصہ ہے، ضرور سنیے۔ اس نوجوان کو دیکھتی رہتی تھی اور فدا ہو چکی تھی اور ایک دن کا قصہ ہے، ضرور سنیے کہ وہ اپنے گھر اس نوجوان کو بلاتی ہے، کسی عمل کے لیے یا کسی تسبیحات پڑھنے کے لیے بلاتی ہے، اندر لے جاتی ہے اور وہ نوجوان سوچتا ہوا جاتا ہے کہ کوئی کام ہوگا۔ اس نیت سے وہ نوجوان بھی اس حسینہ کی بات کو سن کر اس کے گھر پر چلا جاتا ہے اور وہ حسینہ یعنی وہ لڑکی اس نوجوان کو لے کر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہ حسینہ اس نوجوان کو اپنے کمرے میں ایک طرف بٹھا دیتی ہے اور جو اس کمرے کا دروازہ ہوتا ہے اور اسے بند کر دیتی ہے۔ تو وہ نوجوان اس لڑکی سے پوچھتا ہے، بتائیے کیا کام ہے؟ تو وہ لڑکی اس نوجوان کو دیکھتی ہے۔ اب اس کے یعنی اس حسینہ کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آج اس لڑکی کے کچھ ارادے صحیح نہیں لگ رہے ہیں اور وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے قریب قریب ہونے لگتی ہے اور شیطان اس لڑکی کو اکسا رہا ہے اور اس نوجوان حسینہ کی نیت پہلے سے بھی اس کے ساتھ زنا کرنے کی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ حسینہ نوجوان کے پاس جاتی ہے یعنی اس کے قریب ہوتی ہے تو وہ نوجوان کہنے لگتا ہے کہ رکیے، مجھے استنجا کرنا ہے، مجھے ضروریات سے فارغ ہونا ہے۔ تو وہ حسینہ سمجھتی ہے کہ ضرورت ہوگی، ہونا چاہ رہا ہے، تو وہ حسینہ اپنے کمرے ہی میں اس نوجوان کو بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ نوجوان نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے اور وہ نوجوان بیت الخلاء میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر جو گندگی تھی اس گندگی کو اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے اور جب بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو یہ حسینہ نوجوان لڑکی دیکھتی ہے کہ اپنے چہرے پر گندگی لگا لیا ہے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی چلانے لگتی ہے اور اپنے خادموں کو بلاتی ہے اور اپنے خادموں سے کہتی ہے کہ اس نوجوان کو باہر کر دو۔ تو اس حسینہ کے خادم سارے مل کر اس نوجوان کو اپنے گھر سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو کس طرح بچاتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنے گھر دوبارہ جاتا ہے اور وہاں گھر پر جا کر نہا دھو کر واپس مدرسہ آتا ہے۔ جب مدرسہ آتا ہے تو وہاں جا کر کلاس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے
استاذ پوچھتے ہیں کیوں آج اتنی دیری ہے تو وہ کچھ نہیں کہتا، بہرحال اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جہاں پر وہ سبق پڑھ رہا ہوتا ہے اس کمرے میں یا اس جگہ میں بہترین خوشبو آنے لگتی ہے۔ استاذ محترم پوچھتے ہیں کہ آج عمدہ عطر کس نے لگائی ہے؟ سب سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے لگائی ہے؟ کیا آپ نے لگائی ہے؟ ساروں سے پوچھتے ہیں، ہر ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نے نہیں لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی ہے۔ جب اس نوجوان کی باری آتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا آپ نے لگائی ہے یہ عطر؟ تو نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ شاید کہ میرے جسم سے اس گندگی کی بدبو آ رہی ہوگی، یہ خیال کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے دوستوں، استاذ کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آج بہت زیادہ عمدہ اور بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ طالب علم کے پاس جاتے ہیں تو اس طالب علم نوجوان جو تھا اس کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ استاذ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کون سی عمدہ عطر ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ طالب علم شرما جاتا ہے کہ شاید کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ تو استاذ سے کہتا ہے کہ میرا مذاق نہ بنائیے۔ تو استاذ کہتے ہیں کہ آج میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ نوجوان سارا قصہ اپنے استاذ کو سناتا ہے کہ آج ایسے ہوا، اپنی بستی کا قصہ گزرا، میں نے ایسے کیا اور اس کے خادم لوگ مجھے اس کے گھر سے باہر نکال دیے۔ اللہ اکبر! جب یہ قصہ سناتا ہے تو استاذ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کو بھی بچا لیا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے جسم سے یہ خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے دوستوں، جب کوئی بندہ صدق دل سے بچنے کی نیت کرتا ہے اور اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا پکا عزم ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی طاقت بھی دیتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کو اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔